اب وقت نہیں ہے. میں ہمارے ایک جاننے والے تھے تو انہوں نے کہا ان کو آفر کی علامہ خادم حسین صاحب کو تقریباً کم و بیش 50 کنال جگہ ہوگی یہ راولپنڈی کے قریب آگے مین روڈ پر کروڑوں روپے کی زمین. انہوں نے کہا جی یہ لے لیں یہاں پہ ایک ادارہ مرکز تعمیر کریں. انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے ٹائم نہیں ہے یہ آپ کسی اور کو دیں کوئی اور بنائے. غسل کیوں نہیں دیتا محلے کے قاری کو کیوں بلا کے لاتا ہے؟ تو اس پیو تو نہیں جمیا تیرا ابا نہیں ہے تو دے نا غسل. قریب بھی نہیں ہوتا محلے کے قاری کو کسی حافظ کو کسی جو خادم کو بلا کے اس کو کہتے ہیں غسل دے. ہائے میں کہتا ہوں ایسی زندگی سے ایسے عہدوں سے ڈگریوں سے تو مر جانا بہتر ہے. تو سڑ جا ہیں اور مر جا بدبختہ. اس سبے سے تو پیدا ہوا آج اس کا غسل نہیں دے رہا کفن نہیں پہنا رہا اس کو آج اس کا جنازہ تجھے پڑھنا نہیں آتا بدبختہ. اور صرف وہ نہیں میں والدین سے بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ قصوروار ہے تو والدین اس سے ڈبل قصوروار ہیں. یہ صبح اٹھا کے چھوٹے چھوٹے چل نہیں سکتے چھوٹے چھوٹے چل نہیں سکتے یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو جا کے اسکول کے دروازے پہ اتار کے آتے ہیں اور 2-3 بجے وہ واپس پہنچتا ہے تو یونیفارم چینج کروایا کھلایا پلایا پھر اٹھا کے اکیڈمی چھوڑ دیا اور شام مغرب عشاء کے ٹائم وہاں سے آتا ہے تو 10 منٹ کے لیے قاری رکھوا لیا اور لگا لیا اور 10 منٹ آگے اس نے قرآن پڑھا دیا. ظالمہ انگریزاں دی انگریزی لئی تو صبح تو لے کے عشاء تک 12-14 گھنٹے دا ٹائم دیتا اور تو مر جاتا. تو نے رب کے قرآن کو 10 منٹ دیے رب کے قرآن کو تو نے صرف 20 منٹ دیے. یہ ہے مسلمان یہ ہے آج کا مسلم جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ ہے مسلمان جو اتنا دین سے باغی ہو گیا دین سے دور ہو گیا قرآن چھوڑ بیٹھا سنت چھوڑ بیٹھا خدا کا فرمان ترک کر دیا. آقا نے عزت کے جو راستے بتائے تھے اس نے چھوڑ دیے اور یہ مغرب کے کتوں کا نوکر ہو گیا. انگریزوں کی لیٹرینیں صاف کرنے کا کام آج کے مسلمان نے لے لیا. یہ ان کے جوتے پالش کرنے والا ہو گیا. اس کمینے کو پتہ نہیں عزت مغرب کا چوڑا نہیں دیتا عزت حسنین کا نانا عطا فرماتا ہے. عجب بات ہے علماء کو تانے دیتے پگڑی والا کو نظر آ جائے اس کی طرف گھورتے ہیں. میں کیا تو رکھ لے لکھ کے کول تو سانو گھور دے میدان محشر تو داسا پھڑیا نہیں دے پھر رکھی حساب لیں گے ہم پورا. آج ہر بات جو تم کر رہے ہو یہ معاشرہ دین کے ساتھ کر رہا ہے علماء کے ساتھ کر رہا ہے قاریوں کے ساتھ کر رہا ہے دین والوں کے ساتھ کر رہا ہے اہل دین کے ساتھ. آج جو ستم یہ سوسائٹی کر رہی ہے آج علماء کی پگڑیوں پر جو حملے ہو رہے ہیں قرآن و سنت کے تقدس کو جو پامال کیا جا رہا ہے لکھ کے رکھ لو میدان معاشر میں ایک ایک چیز کا حساب لیں گے تم سے حساب لیں گے. ہم تمہیں قرآن پڑھائیں تو اس کے بدلے میں تم ہمیں گالیاں دو ہم تمہیں قرآن پڑھائیں اس کے بدلے میں تم ہمیں تانے دو کہ یہ مولویوں کی باتیں اور ایسے کمینے پیدا ہو کے کہتے ہیں مولوی جنت چلے گئے تھے بھی چلے جاؤں گے. مولوی کا کیا ہے اس نے کیا کرنا ہے اس بیچارے نے تو اس مسلح پہ کھڑے ہونا ہے جس مسلح پر آمنہ کا لال کھڑا ہوتا تھا. اس نے تو اس ممبر پہ بیٹھنا جس ممبر پر حسنین کا نانا بیٹھتا تھا. اس کا اور کیا ہے تمہیں ویر مولوی سے نہیں ہے. ابھی میں اپنا کہتا ہوں ابھی میں شاہ کمال روڈ پر میں اپنا کہہ رہا ہوں میں اگر شاہ کمال روڈ پہ بڑی ایک فیکٹری لگا کے نا یہاں دن کا روزانہ کا میں 10 سے 20 لاکھ کماؤں میں کروڑ روپے صبح سے شام تک کماؤں جیب میں ڈال کے جاؤں میرے بینک بھرے ہوئے ہوں تو یہی معاشرہ مجھے کہے گا باؤ جی بولو ایمان سے کہے گا یہ نہیں کہے گا یہ مجھے نہیں گھوریں گے یہ کہیں گے باؤ جی یہ سلوٹ کریں گے جھک جھک کے. اور اسی محلے میں میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھوں تو جن کو کلمہ درست پڑھنا نہیں آتا وہ مجھے دین سکھانا چاہتے ہیں جس نے 21 برس مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کے گزار دیے یا جمعہ آگے بڑھاتے ہیں
تو دشمنی پھر میرے ساتھ تو نہیں ہے نا. اگر میرے ساتھ ہے تو میں ادھر ہوں تو وہاں بھی دشمنی ہونی چاہیے. وہاں نہیں ہے تو پتہ چلا دشمنی مسلح سے ہے, دشمنی ممبر سے ہے. اس وجہ سے یہاں بیٹھنے پر اعتراض ہے. یہی ساری عمر وہ علامہ خادم حسین وہ مرد کلندر بولتا رہا. اس نے کہا تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے باہر ہونے والوں, مسجدوں کے سپیکر اتر گئے, درود و سلام پر پابندیاں لگ گئیں, تمہارے علماء کو ہتھکڑیاں لگ گئیں. کیا قصور ہے اس مسجد کے امام کا, خطیب کا کیا قصور ہے؟ یہ چوری کرتا ہے, ڈاکہ مارتا ہے, شراب بیچتا ہے, سمگلر ہے. یہ کون ہے؟ ڈاکو ہے. یہ بدماش ہے. کون ہے یہ؟ مسجد کا امام. اس کو تھڑی کیوں لگتی ہے؟ مجھے 24 پرچے اس مسجد کے ممبر پر ہوئے اور مجھے ایک بار نہیں کئی بار تھڑی لگا کے یہاں صدر کی کچہریوں میں جج کے سامنے کھڑا کیا گیا. میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ایک مرتبہ پولیس والا مجھے کہتا ہے کڑی یہ تھے آتش پڑھ لو تو تے رومال لپیٹ کے دے تو انہوں جج دے سامنے پیش کر دیتے ہیں. میں تے لا نہیں سکتا, میں نے شرم آندی ہے, میں توڑے پیچھے نمازاں پڑھتا. میں کہا تو نمازاں پڑھ دے بدبختہ, پھر پرچہ کٹیا کیوں میں؟ کاٹ دے نا. اب کاٹ دیا, اب ادھر لگا پلگانے لگا تو حاجی محمد سلیم صاحب اللہ پاک غری کی رحمت کرے ہیں, وہ درویش آدمی, وہ رو پڑا آنکھوں میں. اس نے کہا یار کیوں لگا رہے ہیں ان کو؟ مجھے لگاؤ یہ. اس نے کہا نہیں, جج کے سامنے ان کو پیش کرنا ہے کڑی لگا کے. تو میں نے کہا سب آپ حوصلہ رکھیں, مجھے لگائے. یہ لگائے نا آج, کل ہم کہیں گے حضور چوری نہیں کی تھی, ڈاکہ نہیں مارا تھا. سود سے تو ہم لوگوں کو روکتے تھے, زیادتی سے تو ہم لوگوں کو روکتے تھے. نماز کی پابندی, دین کی پابندی, قرآن و سنت کے قانون کے تابع رہنا, یہ تو ہم درس دیتے تھے. ہم نے نہیں کیا. ہم نے فقط دین مصطفیٰ کی اور آقا آپ کی عزت کی بات کی, جس پر انہوں نے ہمیں گھسیٹ اور عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا اور ایک جج کے سامنے ہمیں وہاں کھڑا کر کے تو جج کی باتیں ٹکے ٹکے کی ہمیں سناتے ہیں. خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, سہ لیں گے تانے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سہ لیں گے یہ تانے. کیوں؟ ایک دن ختم ہو گئے, ایک دن ہم نے جانا ہے, یہ سارا کچھ لے کے جائیں گے. اور میں سب سے کہتا ہوں, یہ نہیں یہاں, جہاں جہاں بھی کوئی سنی عالم ہے, سنی عالم, صحیح العقیدہ سنی عالم, غیرت مند سنی عالم, آج وعدہ کر کے اٹھو کہ خود تو خود نسلوں کو بھی سمجھا کے جائیں گے کہ کبھی عالم کے سامنے سر نہیں اٹھانا, چکا کے رکھنا ہے. اللہ کے بندو, کچھ احساس کرو, کچھ سوچو اور کچھ اس پہ دھیان دو. اور بات ہاں پھر وہ ادھر رہ جائے گی. علامہ صاحب کہتے تھے میں مسجدوں میں جاتا تو نکال دیتے. اب کیا ہے کہا, مسجدیں اتنی ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے, ہم کہتے نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے. اب وقت نہیں ہے. میں ہمارے ایک جاننے والے تھے تو انہوں نے کہا ان کو آفر کی, علامہ خادم حسین صاحب کو تقریباً کم و بیش 50 کنال جگہ ہوگی, یہ راولپنڈی کے قریب آگے مین روڈ پر, کروڑوں روپے کی زمین. انہوں نے کہا جی یہ لے لیں, یہاں پہ ایک ادارہ مرکز تعمیر کریں. انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, یہ آپ کسی اور کو دیں, کوئی اور بنائے. سمجھے, کسی اور کو ڈیوٹی لگائیں آپ, ہمارے اور کام اس وقت بہت سارے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کام کیا اور ایسا کام کیا کہ جو اپنی مثال آپ ہے, سمجھے. اور ہمارے دل میں ان کے لیے بے پناہ قدر ہے, بے پناہ عزت ہے, بے پناہ احترام ہے, بے پناہ عقیدت ہے اور